صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے 92 نیوز کی اسکرین سے اور پروگرام صبح نور سے میری جانب سے انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ابتدا کرتے ہیں ناظرین اللہ کے پاک نام سے اور اس امید یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بس وہ کام لے لے جو کام وہ لینا چاہتا ہے۔ اس میں مبارک ہے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم ناظرین سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ یمنی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے اور بستر استراحت پہ آپ تشریف فرما تھے، آنکھیں محو خواب تھیں اور دل بیدار تھا۔ اتنے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آ پہنچے۔ 14ویں رات تھی ناظرین اور جو چاند تھا وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، انتہائی چمکدار چاند تھا اور سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ یعنی اپنی جو نوری کرنیں ہیں وہ بکھیر رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے تھے اور کبھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ یعنی ذرا توجہ رہے آپ کی کہ ایک طرف وہ چاند کی تابناکیوں کو دیکھتے تھے اور دوسری طرف وہ رخ انور کو دیکھا کرتے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ چاند زیادہ روشن ہے یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ اب چونکہ حسن کی بات آ گئی ہے ناظرین اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ گئی ہے تو بات کو تھوڑا سا اس طرف بھی لے کے چلتے ہیں کہ ایک حسن تو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ظاہر ہے جس کی خیرات پوری کائنات میں بچی ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے حسین جو ہیں وہ خیرات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حسین ہیں۔ اور ایک حسن ہے حسن یوسف علیہ السلام۔ اب جب حسن یوسف علیہ السلام کی بات ہے ناظرین تو پھر یوسف علیہ السلام کا مکمل طور پہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایک ایسا قصہ جسے قرآن احسن القصائص بتاتا ہے ناظرین، یعنی جو قصے ہیں ان کے اندر بہترین قصہ احسن القصص قرآن اگر کسی قصے کو کہتا ہے ناظرین تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہتا ہے۔ ایک ایسا قصہ ناظرین کہ جس کے اندر بھائیوں کی طرف سے بغض اور عناد اور حسد بھی نظر آتا ہے۔ ایک ایسا قصہ کہ جس کے اندر ایک ایسی ہستی جو نبی ہیں وہ ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ غلام بنا کر مصر کے بازاروں کے اندر بیچے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزیز مصر کی کرسی عطا کر دیتا ہے۔ ایک ایسا قصہ ناظرین کہ جس کے اندر انتہائی سبق آموز باتیں ہیں، یعنی نفس امارہ کی جو شورشیں ہیں ناظرین وہ بھی نظر آتی ہیں، عبرتیں بھی نظر آتی ہیں، حکمتیں بھی نظر آتی ہیں، مواعظ و نصائح بھی نظر آتے ہیں، صبر و استقامت بھی نظر آتی ہے، رضا و تسلیم بھی نظر آتی ہے اور باپ اور بیٹے کی جو محبت ہے ناظرین اس کا عروج بھی نظر آتا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب کیا ناظرین کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
اس خواب کی تعبیر ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کرسی کی صورت میں عطا کی، جو کرسی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یعنی عزیز مصر جس وقت اس دنیا سے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو کرسی عطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس کی تعبیر ان کو عطا فرمائی۔ لیکن اس کے اندر ناظرین اس واقعے کے اندر بہت کچھ ہے۔ اس واقعے کے اندر بھائیوں کی طرف سے حسد کا وہ یوں سمجھ لیجئے اور بغض اور اناد اور نفرت کی وہ آگ بھی ہے کہ جس کے اندر وہ مستقل جلتے رہتے تھے، کڑتے رہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے کیوں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اٹھا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سلامت رکھا، اور عالم یہ ہوا کہ ایک قافلے کے ذریعے سے جا کر آپ مصر کے بازاروں کے اندر فروخت کیے جاتے ہیں۔ پھر معاملہ یہ ناظرین کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ پر ایک ایسا امتحان آتا ہے کہ آپ کی پاک دامنی کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے سے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دنیا کے سامنے رکھ دی ناظرین۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو پوری دنیا پر واضح کرنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ، کیا مقام، کیا رفعت عطا کی ہے ناظرین۔ تو پھر آپ کا وہ مقام اس خواب کی تعبیر کے ذریعے سے، یعنی جس وقت اس خواب کی تعبیر بادشاہ کی کانوں تک یعنی اس کی سماعت تک پہنچتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت ہے کہ جس سے ملاقات ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع عطا کیا، وہ عروج عطا کیا، وہ عزت عطا کی، وہ رفعت عطا کی کہ جس کو دنیا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام صرف ایک نبی بن کر لوگوں کے سامنے نہیں آئے ناظرین، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف عطا کیے تھے۔ آپ ماہر معاشیات بھی تھے، ماہر اقتصادیات بھی تھے۔ آپ نے ڈوبتی ہوئی جو معیشت تھی اس کو اٹھا کر ایسے پار لگا دیا کہ رہتی دنیا تک بڑے سے بڑے ماہر معاشیات جو ہیں اگر صدقہ حاصل کرنا چاہیں گے تو یوسف علیہ السلام سے خیرات لیتے رہیں گے۔ تو آج ناظرین بنیادی طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے لے کر، کیونکہ وہ ہے نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں آپ پر ظاہر ہے ہماری اولاد قربان ہو جائے، وہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ اگر وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے، بات کا آغاز تو یہاں سے کریں گے، لیکن اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو رفعت عطا کی، جو مقام عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو کام ان سے لیے اس پر گفتگو کریں گے۔ اور ایک بات ناظرین آج میں خاص طور پہ اس موضوع میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے ظاہر اس واقعے کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت کچھ ہے، لیکن ایک بات مجھے بہت زیادہ میرے دل کو چھو کے جاتی ہے، وہ جو باپ بیٹے کا ناظرین ملن ہے۔ سوچئے کہ یعقوب علیہ السلام تڑپتے رہتے تھے، ترستے رہتے تھے کہ بس دیدار یوسف علیہ السلام ہو جائے، بینائی چلی گئی تھی ناظرین، لیکن وہی بات ہے وہ فراق میں اپنے بیٹے کے مستقل روتے رہتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا، وہ رفعت عطا کی، وہ عزت عطا کی، وہ توقیر عطا کی کہ دنیا نے دیکھا کہ آپ کا کیا عروج ہے، کیا مقام ہے۔ اور جس وقت آپ نے اپنے باپ کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو مصر بلوایا تو جس پروٹوکول کے ساتھ بلوایا، جس عزت کے ساتھ بلوایا، جس تکریم کے ساتھ بلوایا، جس وقار کے ساتھ بلوایا ناظرین، کہ اس وقت فرشتوں کے جلوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جس وقت یوسف علیہ السلام نے سلام کرنا چاہا اپنے باپ کی خدمت میں تو جبرائیل امین نے منع فرمایا کہ رکیں، آج آپ کے والد آپ کو سلام کرنے والے ہیں اور سنیے کہ سلام کیا ہے۔ تو جتنا حسین سلام ہوا اور جتنی خوبصورتی سے ناظرین باپ اور بیٹے کا ملن ہوا، آج اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہیں، ماہر معاشیات ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، محترم جناب مفتی سید صابر حسین صاحب۔ دوسری شخصیت تصوف کے عنوان پر خصوصی مہارت رکھتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب۔ اور تیسری شخصیت مذہبی اسکالر ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ آپ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ظاہر ہے آسن القصص ہے اور اس میں بہت کچھ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ابتدا کہ یوسف علیہ السلام کا بنیادی طور پر جو خاندانی پس منظر ہے یہاں سے ہم بات کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو بیان کرنا اور ان کے حالات زندگی کا تذکرہ کرنا یہ اللہ جل شانہ کی بھی سنت ہے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت طیبہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر خیر فرمایا، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو رب کائنات نے اجاگر فرمایا، اور پھر اہل ایمان کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا ذکر کیا کرو۔ تو یہ دراصل جو پروگرام ہے حضرت یوسف علیہ السلام
کی زندگی کے حالات کے حوالے سے یہ رب کائنات کے حکم کی تعمیل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جو صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر موجود ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تعارف کروایا وہ اس طرح کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یہ کریم ابن کریم اور ابن کریم ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں وہ بھی کریم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد محترم جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ وہ تعارف ہے جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرایا گیا۔ ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ قرآن مجید میں اسے احسن القصص قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم آپ کے قصے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اس حوالے سے انفرادیت حاصل ہے دیگر انبیاء کرام کے قصوں اور ان کے واقعات سے قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے، کہ ایک ہی سورہ مبارکہ میں آپ کے بچپن مبارک سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری حصے تک کو ایک خاص ترتیب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ طٰہٰ کے اندر ملتا ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور احسن القصص قرار دینے کی ایک وجہ مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، ان دونوں میں بہت حد تک مماثلت موجود تھی۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی میں اپنے والدین کے سائے سے دور ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور ابھی آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی، حسد کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنے وطن سے دور کر دیا۔ تو ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار خاندانی لوگوں نے آپ پر جو ظلم کیا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے پیارے وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا اور آپ نے ہجرت فرمائی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، کئی طرح سے ہوئی، ان میں سے ایک شدید ترین آزمائش خاتون یعنی عورت کے ذریعے سے ہوئی جس میں آپ کامیاب ہوئے۔ تو اب جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے ذریعے سے کفار مکہ نے آپ کو آفر کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں مکے کے حسین و جمیل خاتون سے نکاح کرنا تو ہم وہ بھی کرا دیں گے، لیکن آپ اپنے راستے سے ہٹ جائے۔ یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس پہ متضب قطع کلام کی معذرت، بالکل اس پہ مزید جو ریزمبلنس آپ فرما رہے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھائیں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا ذرا سا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہر خاندانی پس منظر پہ تو بات ابھی ہوئی ابتدا میں، ایک خواب ہے جو بچپن میں آپ دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ایسی نظر آتی ہے کہ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا کیا مقام اور کیا رفعت عطا کی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں وہاں سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اسم گرامی 27 مرتبہ مذکور ہے، 25 مرتبہ سورہ یوسف میں، 1 مرتبہ سورہ انعام میں، 1 مرتبہ سورہ مومن میں۔ سورہ یوسف میں آپ کے قصے کا آغاز ہی اس خواب سے کیا گیا ہے جس کی تعبیر 80 برس کے بعد آپ کو ملی، اور نور نبوت کا یہ عالم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب آپ نے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کے طور پر اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے مستقبل کی پیش گوئی کر دی۔ یہ آپ کے الفاظ قرآن مجید میں مذکور ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ،
اور اس طرح چن لے گا تجھے تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھا دے گا تجھے انجام یعنی خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، یعنی اس بات کی بشارت دے دی کہ اللہ تجھے چن لے گا اور تعبیر خواب میں تجھے مہارت عطا کرے گا اور تیرا مستقبل روشن ہوگا اور تجھے مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اللہ کا نبی بن کر اور اس کائنات میں دست قدرت کا شاہکار بن کر ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا، عفت و عصمت بھی عطا کی۔ تمام انبیاء کرام اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہوتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا یہ زیادہ نمایاں تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کو حسن کا نصف حصہ عطا کیا گیا، گویا نصف ساری کائنات میں بانٹا اور نصف جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادب میں، لٹریچر میں بدستور حسن یوسف کی اور برادران یوسف کی تلمیحات استعمال ہو رہی ہیں۔ حال ہی کہتے ہیں کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو صبر ہے اور جو تقدیر پر شاکر رہنا ہے یہ اتنا نمایاں ہے کہ آپ صبر و رضا کا ایک استعارہ نظر آتے ہیں۔ آپ کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر آپ کو بیچا گیا، پھر آپ پر تہمت لگائی گئی، پھر آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ یہ ساری آزمائشیں ایک سے بڑھ کر ایک تھی، لیکن جب آپ وزیر مملکت بن گئے اور آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہوا اور آپ کی عظمت آشکار ہونے لگی کائنات ارضی پر، اور وہی برادران یوسف آپ سے غلہ مانگنے آئے اور تعارف ہوا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور یہی وہ جملے تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے آپ کی زبان پاک پر بھی آئے۔ ایک طرف ہوا و ہوس کی سرگرمیاں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ دوسروں پر ظلم کرو تاکہ تم بہادر نظر آؤ، ایک طرف انبیاء کرام کا کردار ہے جو کہتا ہے کہ ظلم کرنے والا بہادر نہیں ہوتا، برداشت کرنے والا بہادر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، صبر کرنے والا بہادر ہوتا ہے، معاف کرنے والا اعلیٰ انسان ہے۔ یہ انسانی اقدار کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے حاصل ہوتی ہیں، انبیاء کرام کی تعلیمات سے حاصل ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، اب اس کا ایک پہلو جو انتہائی بھیانک پہلو ہے وہ یہ کہ بھائیوں سے انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے، ظاہر ہے باپ کے بعد جو ایک رشتہ ہوتا ہے بھائیوں کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ پروٹیکٹرز ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوں تو پھر وہ سرپرست بھی ہوتے ہیں، اور ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تسکین ہوتی ہے کہ میرے اوپر سایہ ہے کسی کا، میرے ساتھ کوئی موجود ہے۔ لیکن وہی بھائی جب بغض میں، اناد میں اور حسد میں مبتلا ہو جائیں کہ باپ ان سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، نبوت ان کو کیوں مل گئی ہے، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کا جو سمجھ لیجئے کہ اسٹارٹنگ کلائمیکس ہے یہی ہے کہ یہیں سے تو آغاز ہو رہا ہے سارے سلسلے کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم ترین نقطے کی جانب آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے، اور یہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت سارے گھروں میں المیہ آلریڈی موجود ہے، لیکن اسی سے متصل میں اس پر بات کرنے سے پہلے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو بیان مت کیجیے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خواب صرف اس کو بیان کرنا چاہیے جو خواب کی تعبیر دینے کا اہل ہو، نمبر 2 آپ کے خواب کو ہضم کر سکے، برداشت کر سکے۔ نا اہل کو خواب سپرد کریں گے، ممکن ہے وہ اس خواب کی ایسی تعبیر بیان کر دے جو ایکچول اس کی تعبیر نہیں بنتی، اور خواب حدیث پاک کے مطابق اس وقت تک معلق رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دی جائے۔ جیسی تعبیر دیں گے ویسے ہی خواب ظاہر ہو جاتا ہے۔
اللہ اکبر، یعنی تو یہ معبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس معاملے میں ہمارے دین نے بڑی حساس پیش رفت فرمائی ہے کہ آپ خواب صرف اہل کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، نا اہل کے سامنے خواب کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. سر آپ بات جاری رکھیے گا، ذرا میری تشفی اور دیکھنے والوں کی تشفی کے لیے، چونکہ وہ موقع بعد میں آنا ہے، لیکن چونکہ بات آ گئی تو میں چاہتا ہوں اس ریلیونس میں بات آ جائے. وہ جو 2 لوگ جیل میں بند تھے جنہوں نے ایک جھوٹا خواب بیان کیا تھا، بالکل ایسا، اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر فرمائی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو جھوٹ کہا تھا، تو فرمایا کہ اب حکم ہو گیا تو ہو گیا، لاگو ہو گیا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو خواب جھوٹا بیان کیا، لیکن انہوں نے کیا اللہ کے ایک نبی کے سامنے، اور نبی جو کہہ دیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی لاج رکھتے، اور ان کو چونکہ باتوں کے انجام کا علم بھی ہوتا ہے، تو آپ نے جیسا بیان فرمایا ویسے ہی ظاہر ہوا. پھر انہوں نے جب یہ سنا کہ ایسے ہی ہوگا تو یہ کہا شرمندگی کے ساتھ کہ ہم نے تو کذب بیان کیا، لیکن آپ نے فرمایا جو ہم نے کہہ دیا ویسا ہوگا. اس سے ایک نقطہ یہ بظاہر معلوم ہوا کہ خواب کی جیسے تعبیر بیان کی جائے ویسے ہی ظاہر ہو جاتا ہے، اکثر بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے. دوسری اس کے ضمن میں ایک بات، چونکہ فائدے کی بات ہے، یہ بھی کہہ دوں ایک ہی جملے میں، اچھا خواب اہل کو بیان کر دیں تاکہ اچھی اس کی تعبیر لے لیں. واہ. جو برا خواب دیکھیں تو وہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ کی جب آنکھ کھلے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیں. بہت برا خواب دیکھا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی صدقہ کر دیں تاکہ خواب کی بری تعبیر اور وغیرہ سے مشہور. اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف. یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ یوسف کی، جس کی جانب آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے. بڑا ہی اہم نقطہ ہے. اس آیت میں بھائی جس بنیاد پر حسد کر رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، جو حسد پھر اسی بھائی کو کنویں میں ڈالنے، ان پر تشدد کرنے، ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کرنے کا سبب بنی، وہ حسد تھی. وہ سبب کیا تھا جس سے حسد ہوئی؟ انہوں نے کہا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ہم سے زیادہ والد گرامی مرتبت کو محبوب ہیں. ہمارے والد گرامی ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں، ہم سے اس درجہ کی محبت نہیں ہے. اس بنیاد پر کہ یہ زیادہ مقرب، ہم اتنے مقرب نہیں، حسد میں مبتلا ہو گئے. ایک بات تو یہ کہ کیا والد بچوں میں سے بعض بچوں کو زیادہ پرائرٹی دے اور باقیوں کو کم اہمیت دے؟ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ یہ ناانصافی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے ترجیح ایک کو دوسرے پر نہیں دی. جو دل ہے نا، دل، اس کے احوال اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے. کسی کے بارے میں میلان محبت زیادہ ہے، کسی کے بارے میں میلان کم ہے. یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت ان کے بارے میں زیادہ تھی. کیا بات! اور وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت پر منحصر تھی. جہاں تک بچوں کے حقوق کی بات ہے اس میں مساوات کا حکم ہے. حضرت نعمان بن بشیر اپنے والد کے ساتھ آئے تو والد نے کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام گفٹ کیا ہے. حضور نے فرمایا آپ کی اور اولاد بھی ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. تو آپ نے سب کو گفٹ کیے ہیں غلام؟ نہیں. فرمایا پھر یہاں سے پلٹ جاؤ، مجھے اپنے اس زیادتی والے امر پر گواہ نہ بناؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ زیادتی ہے؟ فرمایا ہاں، ایک بچے کو دینا باقیوں کو محروم کر دینا. ایک بچے کو دکان دے دی، باقیوں کو دکان نہیں دے رہے. ایک بچے کو فلاں گھر دے دیا، باقیوں کو کچھ نہیں دیا. تو اس طرح کی زیادتیاں آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور بہت لوگ تڑپ رہے ہیں اس بارے میں. تو والدین پر فرض ہے کہ اس طرح کے معاملات میں انصاف سے کام لیں. تو پھر انہوں نے اپنے اس بیٹے سے بھی غلام واپس لے لیا کیونکہ وہ ساروں کو دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ بھائی بھائی سے بھی حسد کر سکتا ہے. اس لیے بھائیوں کو بھائیوں کے بارے میں معاملات کرنے میں، تعلقات رکھنے میں پوری محبت، پیار، احترام کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ
ایک دوسرے کی فیلنگز کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ایسا موقع ہی نہ آئے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ عداوت کی آگ میں جلنے لگ پڑے. ٹھیک، اگر اجازت ہو درود پاک کی طرف چلتے ہیں اور آئیے ناظرین مل کے جہاں جہاں اس وقت آپ تشریف فرما ہیں درود پاک پڑھتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درودوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفانا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا. خوش آمدید خواتین و حضرات. صبح نور کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر خدمت. اور مفتی صاحب وقفے سے قبل بہت ہی حسین گفتگو فرما رہے تھے. بات حسد کی ہے ناظرین، لیکن یہ جو مرض ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا آج یہ معاشرے میں پریویل کر چکا ہے. اچھا، میں کبھی کبھی ناظرین اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں اور بڑا یوں سمجھ لیجیے کسمساتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ جو حاسد ہے نا ناظرین، حاسد، یہ ایکچولی کبھی سوچے بیٹھ کر بھئی کسی کو اللہ نے مقام دیا. بات یوسف علیہ السلام کی ہو رہی ہے، ان کے رتبے کی ہو رہی ہے، ان کے مقام کی ہو رہی ہے، لیکن میں بہت ہی جنرلائز کر کے بات کر رہا ہوں، بلا تمثیل بات کر رہا ہوں. کسی کو اللہ نے مقام دیا، کسی کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پوزیشن دی ہے، کسی کو اللہ نے مال عطا کیا، کسی کو اللہ نے کرسی عطا کی، کسی کو اللہ نے حسن عطا کیا، کسی کو اللہ نے اعلی اولاد عطا کی، اس کو بنگلو عطا کیا، اس کو اسٹیٹس عطا کیا، اس کا ایک مقام ہے معاشرے میں. تو انسان صرف یہ سوچے، حسد کرنے والا جو شخص ہے، کہ کیا یہ سب کچھ انسان نے انسان کو دیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے دیا ہے تو حاسد کو یہ سمجھ لینا چاہیے جو وہ پہلا کوشچن اٹھاتا ہے نا، وہ ایکچولی اس شخص کے مقام، اس کے رتبے، اس کی پوزیشن، اس کے مال دولت اسباب پہ نہیں اٹھاتا، اس کی کرسی پہ نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ اللہ کی تقسیم پر کوشچن مارک کرتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم اپنی اوقات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کی تقسیم پر یہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا. یہ حاسد کا پہلا کام ہوتا ہے ناظرین. جب وہ یہ سوال اٹھا لیتا ہے تو اس کی دوسری خواہش کیا ہوتی ہے پتہ ہے ناظرین؟ اس کی دوسری خواہش ہوتی ہے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں اس کے پاس ہیں سب کچھ اس سے چھن جائیں، یعنی پلٹ جائیں، اس کے پاس سے چلی جائیں. جب چلی جانے کی وہ سوچ کو لے کے چلتا ہے ناظرین، تو پھر تیسری بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ اب یہ اس کے پاس سے چھننے کے بعد یہ میرے پاس آ جائیں، کسی طرح سے مجھے مل جائیں. اور جب وہ اس نہج پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ چوتھا کام کیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ چوتھا کام یہ کرتا ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ اور لوگ کرتے ہیں، کہ پھر ہم دیگر راستے اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اور ہم اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، آپ حسد کر کے اپنی نیکیوں کو تو برباد کرتے ہیں، اپنا سب کچھ تباہ کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ایک کام جو بنیادی طور پہ آپ کرتے ہیں، آپ قدرت الہی کو چیلنج کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ہماری اوقات نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم قدرت الہی کو چیلنج کریں. مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ سے وقفے سے قبل رہی. میں چاہتا ہوں بات کا آغاز وہیں سے کریں جہاں پہ ربط آپ کا ٹوٹا تھا. ایک تو آپ کمپیریزن فرما رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک وصف یہ بھی عطا کیا کہ آپ نے ایک یعنی ماہر معاشیات کی حیثیت سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، اور ایک سسٹم آپ نے بنیادی طور پر معیشت کا بنا کے دیا. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام. جی، کمپیریزن پہ تو مور اینڈ لیس بات ہو چکی ہے، تو میں بھائیوں کے حوالے سے ایک یہاں پہ نقطہ یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ایک پہلو جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے اس پر تو ہم نے بات کر لی اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے جو کہتے ہیں کہ اپنا اپنا غیر غیر، بلر از تھکر دین واٹر. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں اگرچہ حسد میں مبتلا ہو جائیں آپس میں فار دا ٹائم بینگ، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو خون کی کشش ہوتی ہے وہ انہیں دوبارہ اپنے روٹ پہ لے کر آ جاتی ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے معاملے میں ہمیں یہ بات اسی سورہ مبارکہ یعنی سورہ یوسف کے آخری حصے میں نظر آتی ہے کہ بھائیوں کے اندر بالآخر ندامت و پشیمانی آئی اور انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بڑا پن کا اظہار کیا، ایک نبی کی شان بھی یہی ہوتی ہے، اور لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر ان کو معاف فرما دیا۔ تو ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، خونی رشتے بالخصوص جو ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک کشش بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر کچھ وقت کے لیے ان کے اندر کسی طرح کی کمی بیشی بھی ہو جائے تو بالآخر اندر سے ان کو جو ان کی خون کی کشش وہ ریپل کرتی ہے۔ اچھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ایک ماہر معاشیات اور رزق کے حوالے سے انتہائی مہارت کے حامل بھی تھے، اور اس واقعے کو سورہ یوسف کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 بالیاں ہیں جو سرسبز و شاداب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دبلی گائیں بھی ہیں، تو اس کی جو آپ نے تعبیر فرمائی، اور تعبیر یہی فرمائی کہ ابتدا میں جو مصر میں 7 سال تک خوشحالی کا زمانہ آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ قحط سالی آئے گی۔ تو آپ نے عزیز مصر کو اس سے بچنے کا حل بھی بتایا جب عزیز مصر نے ان سے پوچھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو ایک عہدہ آفر کیا گیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جس عہدے کا انتخاب کیا، قرآن مجید میں ہے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر آپ جو ہے عہدہ دے دیں، یعنی وزیر خزانہ بنا دیں۔ آپ نے باقاعدہ یہاں پر عہدہ طلب کیا۔ ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہدہ طلب کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ معیوب بات ہے، لیکن بعض خصوصی حالات میں عہدے کو طلب کرنا یہ شرعاً جائز بھی ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں پر ضروری ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں اس منصب کا حق بہتر انداز میں ادا کر سکوں گا، تو آپ نے اس منصب کو لیا اور آپ نے ایک ماہر معاشیات کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوایا۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو رسک یا خطرہ آنے والا تھا اس کو مٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے یا اس کو منیمائز کرنے کے حوالے سے جو آپ کو طریقہ کار بتایا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سب سے بہترین رزق کو کور کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی ان کو عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی یہ پہلو ہمیں بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ نے ہجرت مدینہ فرمائی تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں پر 2 سے 3 رسک مٹیگیشن ٹولز کو استعمال کیا۔ پہلا یہ کہ آپ ڈائریکٹ مدینہ منورہ نہیں گئے بلکہ 3 دن تک غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ جو کفار مکہ ہیں وہ آپ کو تلاش کریں گے، ادھر ادھر جائیں گے، اور یہ جب نہیں پائیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ آپ آگے نکل گئے ہیں اور پھر وہ واپس آ جائیں گے۔ دوسرا آپ نے جو رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ٹول استعمال کیا وہ یہ کہ اس زمانے میں مدینہ منورہ جانے کے لیے 2 راستے تھے، ٹھیک ہے، ایک معروف راستہ اور ایک غیر معروف۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معروف راستے کا انتخاب کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی رزق کو، جو قحط سالی کا رزق آنے والا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ کار آپ نے بتایا کہ جو خوشحالی کے زمانے میں آپ جو ہے ذخیرہ کریں، اور جب قحط سالی پڑے تو اس وقت اس ذخیرے سے خود کو فائدہ پہنچائیں۔ یہاں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل سے کہ مستقبل کے لیے اشیاء کو اسٹور کرنا بوقت ضرورت یہ شرعاً جائز ہے۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مستقبل کی فکر مت کریں اور اس کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت پہ توکل کریں۔ تو یہ توکل کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے، یہ مفہوم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مفہوم درست نہیں ہے، بلکہ توکل تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب عطا کیے ہیں ان اسباب کو آپ اویل کریں، ان اسباب کو آپ اختیار کریں،
اور ان کو اختیار کرنے کے بعد پھر ان کے نتائج کو اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیں. یعنی حکومتی سطح پہ آپ کی پلاننگز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آگے ہونے والا کیا ہے، اسی اکارڈنگلی اسی اعتبار سے جو ہے پلان کرتے ہوئے چلیں. یہ اصل بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس میں ایک جو بڑی اہم بات ہے اور میں چاہتا ہوں اس قصے پہ بھی تھوڑا سا کلام ہونا چاہیے کہ وہ ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو اب یہ جو زلیخا والا معاملہ ہے، تھوڑا سا اس پہ رک کے بات کرتے ہیں کہ جب وہ مصر کی عورتوں نے یہ سن لیا کہ جی غلام کے معاملے کے اندر زلیخا اتنی انوالو ہوئی ہیں، لیکن دل میں ظاہر ہے ان کی کچھ اور نیت تھی، وہ بھی جانتی تھی کہ حسن یوسف کے تذکرے سن چکی تھی. تو وہ جو پروپوز کیا کہ جی ٹھیک ہے آؤ گھر میں بیٹھو، محل میں بیٹھو، اور بٹھایا، پھر پھل رکھے گئے اور چھریاں رکھی گئیں اور یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا. اب جیسے گزری تو پتہ چلا پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ دی اور پکارو ٹھیک ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے. تو یہ جو واقعہ ہے پورا زلیخا کا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونا، اور پھر اس کے بعد ذرا سے ایک کریکشن اور کیجئے گا کہ یہاں تک تو لوگ بیان کرتے ہیں عزیز مصر کے مرنے کے بعد زلیخا کا معاملہ کیا ہوا، وہ ذرا اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا. جی آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت جو ہے وہ ساری سورہ یوسف میں طرح طرح سے بیان کی گئی ہے. تو جب ہاتھ کاٹ لیے تو قرآن پاک کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. انہوں نے کیسے ان کی تعریف کی، انہوں نے جان لیا کہ زلیخا حسن یوسف پر فریفتہ ہونے میں معذور ہے. ان کا حسن ہی اتنا نمایاں ہے کہ اگر ہم بھی ہوتی تو ہم اسی طرح کرتی، ان سے محبت ہو جاتی. صحیح. ہاتھ کاٹ لیے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور کہنے لگیں کہ یہ تو بشری نہیں. کیا بات ہے. اصل میں انبیاء کرام جنس کے اعتبار سے تو بشر ہوتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے نور ہوتے ہیں. آہا سبحان اللہ. ان کا پیکر بشری میں آنا ان کی نورانیت کی نفی نہیں کرتا، ان کا باطن نور ربانی سے معمور ہوتا ہے. تو وہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر، بہر حق سوئے غریباں یک نظر. اے وہ ہستی کہ جس کی بشریت میں ہزاروں جبرائیل گم ہیں، خدا کے لیے ہم غریبوں پر نظر التفات فرمائیے. تو باطن تو وحی ربانی سے معمور تھا لیکن پیکر بشری تھا. صلاحیتیں اور استعداد جو تھی وہ ما فوق البشر تھی. تو یہ ایک ان کی مدحت ہے. اسی طرح کچھ آیات میں آپ کی عفت و عصمت کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے جو 24 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا اور وہ بھی قصد کرتے اس کا، لولا ارعا برہان ربہ، اگر نہ دیکھ لیتے دلیل اپنے رب کی. یہ جو اگلی آیت ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا. اس کو اکثر مترجمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کالا یوسف نہیں آیا. اس سے پہلے بات چل رہی ہے زلیخا کی، عزیز مصر کی بیوی کی. تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو متکلم کا صیغہ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. ہاں اس سے پہلی جو آیت ہے اس کا ریلیونس اس کے ساتھ کیسے قائم کیا جائے گا؟ اب یہ زلیخا کے الفاظ ہیں کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ وہ عزیز جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی غیر حاضری میں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ اگلی آیت کو جوڑیں تو پھر یہ خیانت جو ہے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کی تھی، لہذا یہ حضرت یوسف کا قول بنتا ہے. لیکن قرآن مجید میں کالا یوسف نہیں آیا. تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، اور اس وقت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان سے باہر آ گئے اور بادشاہ کے سامنے آپ نے اپنی صفائی پیش کی اور بادشاہ سے پوچھا گیا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں، ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو اس وقت پھر وہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی زلیخا،
اس وقت اس نے اپنی صفائی پیش کی کہ میں نے بھی خیانت نہیں کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میں بھی گناہ سے بچ گئی تھی، مجھ سے بھی کوئی خیانت نہیں۔ اور کیسی کمال بات ہے، میں تو رب کی شان پہ قربان جاؤں کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچے کے ذریعے سے دلوائی، سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچے کے ذریعے سے دلوائی، لیکن جب محبوبہ کی بات آئی تو پھر گواہی جو ہے کسی انسان نے نہیں دی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے باقاعدہ آیات کو نازل فرما دیا۔ اچھا مفتی صاحب، اب چونکہ ریپ اپ کرنے کا وقت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس طرف ہم بنیادی طور پہ اس پورے واقعے میں، ظاہر ہے میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ بہت کچھ ہے، لیکن میرے لیے ایک بات جو میں جس پہ بہت جا کے رکتا ہوں کہ وہ جو باپ بیٹے کی محبت اور مودت ہے، انتہا ہے، انتہا کمال ہے کہ نور نظر نہیں نظر آیا تو نظر کا نور چلا گیا، نور نظر نہیں نظر آیا تو نظر کا نور چلا گیا، اور عالم یہ ہے کہ نور نظر کا کرتا آیا تو نظر کا نور دوبارہ واپس آ گیا۔ اور جس وقت یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور جس وقت ظاہر ہے وہ عزیز مصر کی کرسی پر تشریف فرمائیں یوسف علیہ السلام، تو جو پروٹوکول سیٹ کیا، اور جبرائیل امین نے آ کر یہ فرمایا کہ نہیں ابھی آپ سلام، آج بیٹے کو منع کیا جا رہا ہے سلام نہیں، اب تو باپ کا سلام آئے گا، تو وہاں سے سلام کتنا خوبصورت آتا ہے کہ غموں کو دور کرنے والے، آج ہمارا تم پہ سلام۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس محبت پہ بات کی جائے۔ بہت شاندار حصہ ہے اس قصے کا، باپ اور بیٹے کی والہانہ محبت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ باپ بیٹے کی محبت میں اور بیٹا باپ کی محبت میں وارفتہ حال ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوئی کہ باپ اور بیٹے کا تعلق بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باپ ہونے والی حیثیت کو بھی کئی مواقع پر واضح کیا، جس سے امت کے باپوں کی اہمیت اور ان کی شان بیان کرنا مقصود تھا۔ ایک موقع پر آپ نے یوں فرمایا کہ لوگوں بیٹیوں سے پیار کیا کرو، میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک موقع پر یوں فرمایا انا بھی منزلتی والدکم، میری امت میرا تمہارے ساتھ اس طرح تعلق ہے جیسے باپ کا اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اپنا جنید بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم باپ کے مقام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی ہستی ہے، آئے ہائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد، کہ خدا کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ باپ کتنا حساس نوعیت کا منصب ہے۔ باپ کی دعا، ان کی فیلنگز کو ہرٹ کرنے میں ایک لمحے میں بندے کی زندگی بھر کی نیکیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں، اور بندہ عرش سے فرش پر آ گرتا ہے۔ اس حوالے سے باپ کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اس کی فیلنگز سمجھیں، اس کے کہنے سے پہلے اس کو راضی رکھیں، اس کو خوش رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی آمد پر شاہی پروٹوکول پیش کیا، اسٹیٹ لیول کا۔ جی میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے سینکڑوں سواریاں بھیجی جو آپ کی ساری فیملی کو لے کر آئے۔ پھر جب آپ مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی سڑکوں پر ساری اسٹیٹ جمع تھی اور آپ خود کھڑے تھے، جیسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ تو یوسف علیہ السلام خود بادشاہ نہیں ہے، کسی اور بادشاہ، اور کوئی بادشاہ ہے جس کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ کیا میں ویژولائز کر رہا ہوں، یا ایسے تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کھڑے ہو کر کسی اور مملکت کے بہت بڑے سربراہ کی کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس نوعیت کا پروٹوکول تھا اسٹیٹ لیول کا، اور وہ والد گرامی تھے۔ اور جب ملے تو باپ اور بیٹے کی محبت دیکھیں کہ دیر تک گلے رکھ کر اپنے باپ سے روتے رہے، اور باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر سینے لگا کر روتے رہے۔ اور قبلہ، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ والد گرامی کے ہجر میں اسی طرح بے چین تھے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام بے چین تھے۔ اور اس کے بعد جب ملے تو پھر ایسا ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اکثر وقت اپنے والد گرامی مرتبت کے پاس گزارا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی، میں اس پر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں، رہ نہ جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک شعر ہے، لواہی زلیخا لو رائین جبینا لاثرن بالقطع القلوب علی الایدی،
کہ یا رسول اللہ جمال یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، اگر وہ آپ کا جمال دیکھ لیتی تو اپنے دل نکال کر کاٹ دیتی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خواب دیکھا تو حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، کیا خوبصورت بات۔ مصر کی خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ لی، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز ملا ہے۔ آپ تو حسن کل ہیں، بلکہ کائنات حسن ہے۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام پر کبھی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی کہ انہوں نے انگلیاں کاٹی ہوں یا ہاتھ کاٹے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ عبد الرحیم کو فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کے آگے، میرے حسن کے انوار کے آگے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک بھی پردہ اٹھ جائے تو لوگوں کی کیفیت اس کیفیت سے کئی گنا زیادہ ہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خواتین کی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ وہ کہا نا اعلیٰ حضرت نے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ 14.25 صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک حضور کے غلامان اور عشاق آپ کے نام پر گردنیں لیے پھر رہے ہیں۔ کب موقع ہے اور ہم جان نثاری کے لیے حاضر ہو۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک جملہ سنائے دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے حقیقت اور حسن اصلی کے انوار کے سامنے 70,000 پردے رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو آپ کے نور کی تابشوں اور انوار کی حرارت سے ساری کائنات فنا ہو جائے، کسی میں دیکھنے کی تاب نہ ہو۔ وہ کیسے مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر کہ ایک جلوہ، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی۔ بہت ٹھیک، بہت ٹھیک، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ایک جملے میں اگر کوئی پیغام اسی موقع پہ آپ دینا چاہیں۔ جی، اس پورے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا بھی کی۔ اچھا، اس دعا کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ ٹھیک۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے اوپر کی گئی ان نعمتوں کا ذکر کیا جن کا تعلق دنیا سے، ٹھیک، اور عرض کیا کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، پھر اللہ کی تعریف بیان کی کہ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب مدعا بیان کر رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے اس حالت میں موت عطا فرمانا کہ میں حالت اسلام میں ہوں، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ جوڑ دینا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں اور نیکوکاروں کے ساتھ جڑے رہیں۔ ٹھیک ہے مرتضیٰ، بہت شکریہ، بہت مختصر وقت ہے جی، کوئی پیغام؟ اللہ والوں کے جسم سے جو چیز مس کر جاتی ہے وہ عام نہیں رہتی۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کا، کرتے کا 3 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ جی جی جی۔ ایک مرتبہ جب برادران یوسف اس پہ خون لگا کے لے آئے، جی جی۔ دوسری مرتبہ جب آپ گناہ سے بچنے کے لیے دوڑے اور پیچھے سے کرتا پھٹا، اور تیسری مرتبہ جب آپ نے اپنا کرتا والد محترم کے لیے بھیجا کہ یہ لے جاؤ، ان کی آنکھوں پہ رکھو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سورہ یوسف کی فضیلت کتاب الشفا سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنے ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے تمام مراحل کو آسان فرمائے گا، آمین۔ ایک قول ہے ناظرین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں کہ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، اور کم سونا عبادت ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج کے ناظرین یہ جو ٹاپک ایک مضمون کی صورت میں موجود ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو پروگرام کی تفصیل ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پر اور ٹویٹر پیج پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کو لائک کیجئے، اس کو ٹویٹ کیجئے، اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آخر میں صرف 2-3 جملے جو مفتی صاحب فرما رہے تھے، یہ جو امت ہے نا ناظرین، یہ بڑی کمال امت ہے،
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، میرے سرکار تشریف فرمائے، اور آپ بار بار دعا فرما رہے، یا اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے، میرے احبہ سے ملا دے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مفہوم اس کا یہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے احبہ ہیں۔ فرمایا ہاں، نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، میرے احبہ آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میری ایک دید پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہوں گے۔ تو بات یہ ناظرین کہ آج تو ہم وہی ہیں، بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہیں، اور سب کچھ نثار کرنے کو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں جناب، پاکستان کا نعرہ کیا؟ پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين